السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہر مسلمان کے لیے کامل نمونہ ہے۔ ہر موقع پر، زندگی کے ہر موڑ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے اسوہ حسنہ، آپ کے اخلاق مبارکہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ اخلاق کے اعلیٰ پیمانے پر فائز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائیاں ہمیں عطا فرمائی ہیں، جس کے ذریعے سے معاشرے میں اچھائی پھیلے گی، بچوں کی تربیت ہوگی اور بچے اپنے بڑوں سے سیکھیں گے، اور جس کے ذریعے سے ایک اچھی سوسائٹی فارم ہو سکتی ہے، اس میں کئی باتیں آپ نے عطا فرمائی ہیں۔ ان میں سے، انہی باتوں میں سے ایک اہم بات ہے کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ خوش اخلاق انسان اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ باضابطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھو۔ ایک چھوٹی سی نیکی یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے اچھے اخلاق سے ملو۔ آپ نے صاف اس حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ تم اس نیکی کو معمولی مت سمجھو کہ تم اپنے بھائی سے جو اچھے طریقے سے ملتے ہو، پولائٹنس سے، اسمائلنگ فیس سے ملتے ہو اور اچھے اخلاق کا اس کے سامنے مظاہرہ کرتے ہو، تو اس چیز کو تم معمولی مت سمجھو۔ یقیناً یہ چیز بھی میزان میں اور تمہارے قیامت والے معاملے میں، یعنی تمہارے نیک اعمال میں بڑھوتری کا اور اضافے کا ذریعہ ہے۔ باضابطہ حدیث شریف کے اندر یہ الفاظ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ قیامت کے دن مومن بندے کی میزان میں کوئی چیز خوش اخلاقی سے زیادہ وزنی نہیں ہوگی۔ یعنی خوش اخلاقی دیکھنے میں، بولنے میں تو ایک چھوٹی سی چیز لگتی ہے، کوئی آدمی اس طرف توجہ بھی نہیں دیتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیز سب سے زیادہ قیامت کے دن وزنی ہوگی بندے کے میزان میں نیک اعمال کو بڑھانے میں۔ اور اس کے برخلاف اللہ تبارک و تعالیٰ فحش کو، گندی گفتگو کرنے والا، بیہودہ منہ پھٹ انسان کو سخت ناپسند فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جنت میں لے کر جا سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 الفاظ میں اس چیز کو بیان فرمایا، وہ یہ کہ تقوی اور خوش اخلاقی۔ تقوی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، ہر موقع پر، ہر حال میں، ظاہر میں، باطن میں، اکیلے میں، اجتماعیت میں، اپنے معاملات میں، غیروں کے معاملات میں، اپنے مال میں، غیروں کے مال میں، یعنی جہاں پر بھی موقع آئے کہ انسان بھٹک سکتا ہے، نفس کے راہ پڑ جا سکتا ہے، وہاں پر ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا، اسلام کے حکم کو جاننے کی کوشش کرنا۔ ایک چیز یہ ہو گئی تقوی، اور دوسری چیز ہے خوش اخلاق، یعنی اچھے اخلاق والا انسان سب سے زیادہ جنت میں جانے والا ہوگا۔ آپ نے باضابطہ یہ بھی ارشاد فرمایا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے زیادہ کامل مومن وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے زیادہ عمدہ ہوں گے۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے تاکید کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی، مومن اپنے حسن اخلاق سے اس شخص کے درجے تک پہنچ جاتا ہے جو روزے دار اور نماز میں کھڑا رہنے والا ہو۔ یعنی ایک آدمی ہے جو نفل نمازیں، نفل روزے کثرت سے رکھتا ہے، لیکن اگر وہ خوش اخلاق نہیں ہے تو پھر وہ بہت پیچھے ہے۔ اور ایک آدمی ہے جو کثرت سے نہیں فرائض کو پورا کرتا ہے، کچھ نفل، کچھ روزے، کچھ نفل نمازیں رکھ لیتا ہے، لیکن وہ عمدہ اخلاق والا ہے، تو پھر وہ کثرت سے نفل روزے اور کثرت سے نفل نمازیں پڑھنے والے سے بھی بہت آگے نکل جائے گا، اور میزان عمل میں قیامت کے دن اس کا نیک اعمال والا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہوگا۔ بلکہ آپ نے اس چیز کو مزید امپورٹنس عطا کرتے ہوئے اور مزید اس چیز کی اہمیت کو بتاتے ہوئے صاف یہ بھی ارشاد فرمایا، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ شخص، سب سے زیادہ میرے نزدیک پسندیدہ شخص، اور قیامت کے دن جب مجلس ہوگی، جب سب لوگ جمع ہوں گے، تو سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے۔ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کو محبت ہے، اب یہاں پر دعویٰ آپ کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے کہ جب تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ ہے اور آپ کے ساتھ تعلق کا ہم اظہار کرتے ہیں، تو سب سے پہلی اس کی دلیل یہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے سب سے زیادہ اہم جس چیز کی تاکید ہے، ان میں سے ایک ہے یہ ہے کہ آدمی
اچھے اخلاق والا ہو، حسن اخلاق والا ہو۔ اور حسن اخلاق میں سے ایک اہم اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آدمی اپنے ملنے جلنے والوں سے اچھے طریقے سے ملے، خندہ پیشانی سے ملے، اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملے، پولائٹنس کے ساتھ ملے، یہ چیزوں کو وہ اختیار کرے۔ اسی حدیث کے اندر آگے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے برخلاف ایک وہ شخص بھی ہوگا جو میرے نزدیک قیامت میں سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہے اور سب سے زیادہ وہ میری مجلس سے دور ہوگا تو مومن ہی، لیکن بہت دور ہوگا۔ وہ کون شخص ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس کے اندر یہ 3 چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ایک وہ شخص ہوگا جو بہت زیادہ بیجا گفتگو کرنے والا، فضول باتیں کرنے والا ہوگا، اور دوسری اس کے اندر جو خوبی ہیبٹ یہ ہوگی کہ وہ اپنی زبان کی تیزی کو، اپنی زبان کی گفتگو کے انداز کو لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کرے گا۔ اور تیسری چیز، وہ جو تیسری خصوصیت اس کے اندر یہ ہوگی کہ وہ تکبر کرنے والا ہوگا، اکڑنے والا ہوگا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والا، سامنے والے کو کمزور سمجھنے والا اور گھٹیا سمجھنے والا ہوگا۔ تو یہ مقابل آ گئی بات کہ سب سے بہترین وہ شخص ہوگا اور سب سے زیادہ قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق عمدہ ہوں گے، اور سب سے دور وہ شخص ہوگا جس کے اندر اکڑ ہوگی، جو بیجا گفتگو کرنے والا ہوگا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی بات تو کبھی ہم گانوں میں سننے میں بھی ہمارے پاس نہیں آتی، لیکن آپ جانتے ہیں اگر تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں یا تاریخ کی ہسٹری کو اپنی جاننے کی کوشش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اسلام جو سب سے زیادہ جس چیز سے پھیلا ہے، جس سے وائرل ہوا ہے، اور ایسی جگہوں پر اسلام پہنچ گیا جہاں تک ہم وہم و گمان بھی نہیں کر سکتے، وہ پہنچنے کی وجہ اور پہنچنے کا ذریعہ سب سے زیادہ جس چیز کا کردار ہے وہ ہے خوش اخلاقی، خندہ پیشانی اور پولائٹنس، اسمائلنگ فیس وغیرہ۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہی چیز ہے جنہوں نے غیروں کو اسلام سے متاثر کیا ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے جو سورما رہے ہیں اور بڑے بڑے جو ہٹ درم رہے، ظالم رہے، وہ بھی اسلام کی اس حقانیت سے اور اسلام کی اس عمدگی سے متاثر ہو کر اس کے غلام بنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو سچا پکا مسلمان بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔